اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھے، جبکہ بظاہر دیکھا جائے تو جنگ سے ریلیٹڈ تھے، لیکن جنگ سے ریلیٹڈ باتیں ہمیں اپنے جینے کا حق بتاتی ہیں، جینے کا انداز بتاتی ہیں، اور تن کر جینا ہے جس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ہے، تیاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی سے راضی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو بھی بامقصد کرتا ہے، جبکہ اصلی زندگی آخرت ہی ہے ہماری، اصلی زندگی آخرت ہی ہے۔ ہم نے یہی سنا، یہی سمجھا کہ بس آخرت آخرت آخرت، لیکن ان آیتوں سے سورہ نساء کی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو کسی مقصد سے بھیجا گیا، دین کی کو بلندی کے لیے بھیجا گیا، یعنی دین کو آپ نے کس طرح سے ایکنالج کروانا ہے، اور تمام ادیان پر اس کو ترجیح دیتے ہوئے لوگوں کو شرک سے بچانا ہے، جنت کی انٹری چاہیے، ٹیسٹ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا نہیں چاہتا یا دنیا سے محبت نہیں کرتا اس کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے، ٹیسٹ ہوں گے، ٹیسٹ دینے بھی پڑیں گے، اس میں کامیابی بھی ضروری ہے، تو بہادر بھی ہونا ضروری ہے، تیاری بھی کرنی ضروری ہے، فیلڈ میں اترنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کروانی ہے، اور یہ سب چیزیں پروردگار بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال نامے بن رہے ہیں۔ تو ہماری جو لاسٹ آیت تھی آئی تھنک 88 ہی تھی، کہ جس میں ہم نے پڑھا کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں دو رائے جب قائم ہوتی ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے، دو رائے قائم کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دو رائے ہوتی ہی نہیں ہیں۔ یہ بتانا تھا کہ کچھ باتیں ایک انسان اشرف المخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت، بصارت، دل دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزوں کی دو رائے ہوتی ہی نہیں ہے، کہ ایک شرابی کبابی انسان اپنی بیوی کو پیٹتا ہے، اپنے بچوں کو مارتا ہے، ان پڑھ رکھتا ہے، تو دو رائے ہوتی ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، اگر وہ حق پر بھی ہو تب بھی بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے اگر وہ یہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو کچھ چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں جس میں دو رائے ہوتی ہی نہیں ہیں۔ تو ایکچولی جو ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 88، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ تم جانتے ہو کہ منافق ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف جا رہے ہیں، اولو الامر کے خلاف جا رہے ہیں، اور تم سفارشیں کرتے پھر رہے ہو ان کی، کیونکہ ہمارا پچھلا ٹاپک سفارش شفاعت دونوں کا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کوئی سفارش اور شفاعت نہیں چلے گی، اور دنیا میں تمہاری سفارشیں اور شفاعتیں یہ دیکھی جائیں گی کہ تم نے کس کے لیے بات کی، اور اچھی بات کی یا بری بات کی۔ اور پھر ہم نے جو آیت نمبر 86 کو بھی سمجھنے کی پھر آج کوشش کی تھی، مطلب ایک نئے رخ سے، کہ صرف یہ سلام وعلیکم سلام تک بات نہیں تھی، یہ بات یہ تھی کہ جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تمہیں حیاتی دیتا ہے، تم پر احسان کرتا ہے، تم اس کے احسان کو اچھی طرح سے لوٹاؤ، نہ کہ تم اس کے دشمن بن جاتے ہو، تم چاہتے ہو اس کی نعمتیں چھن جائیں کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں، قیامت کے دن تم سب کو جمع کریں گے، اور کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہے بات کرنے میں۔ تو غلط لوگوں کے بارے میں فضول باتیں نہ کیا کرو، جو غلط ہے سو غلط ہے۔ قرآن بار بار بتاتا ہے، چاہے وہ تمہارے قرابت دار ہوں، تمہارے والدین ہوں، تمہارے بچے ہوں، تمہارا کوئی بھی ہو، حق کی بات کرو، حق کی بات کرو۔ آپ نے دیکھا کہ جو سورہ کہف بہت پڑھی جاتی ہے، اس میں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک علم والے سے ملنے گئے، لیکن علم والے نے کام غلط کیے، جس پر وہ وعدہ کر کے بھی زبان کو چپ نہیں رکھ سکے، کیونکہ ایک وعدہ توڑ دیا جاتا ہے جب سامنے والا غلط ہو اور وہ اللہ کی حدودوں کو پھلانگ رہا ہو، اور وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ تو کہاں تو موسیٰ علیہ السلام ان کو فالو کر رہے تھے، ان کو اپنا ٹیچر مان رہے تھے، ان کو اپنا امام مان رہے تھے،
لیڈر مان رہے تھے، علم والا تھا، لیکن جب وہ غلط کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہ سکے۔ تو کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو رائے قائم کرتے ہو؟ اللہ نے تو ان پر اپنا غضب فرمایا ہے، اور دیکھ لو کہ جو اللہ کی کتاب جانتا ہے اور پھر حق سے منہ پھیرتا ہے تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دین دینے کے بعد، سمجھنے کے بعد گمراہ کیا۔ اور یہی پوائنٹ جو آیت 88 کا اکثر سورہ بقرہ میں جو شروع کی ہی اگزامپل ہے کہ ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی، لائٹننگ کی، اور پھر اس پر حق اور باطل عیاں ہو گئے، کلیئر ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لائٹ لے لی کیونکہ وہ رجوع نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سمن بکمن امیون شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ وہ حق کی طرف، حق کو جاننے کے بھی بعد لوٹنا نہیں چاہتا، اپنے باپ داداؤں کی باتیں انہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی لائٹ لے لی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کیسی کیسی اگزامپل قرآن سے ہی، قرآن کو آپ سمجھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جو سمجھدار ہوتا ہے اس کی آزمائش اور اس کے جو مہر لگنا، وہ ایک ڈیفرنٹ اصول اور ڈیفرنٹ قانون ہوگا۔ میری جتنی ایجوکیشن ہوگی، جتنے سال کا میرے پاس تجربہ ہوگا قرآن کا، جتنا مجھے سمجھ ہوگی، اور میں اپنے اسٹیٹس سے ہٹ کر جو گناہ کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس گناہ پر کم سزا ملے اور مجھے اس گناہ پر کئی گنا زیادہ سزا ملے، کیونکہ میں زیادہ جانتی تھی اگر، اور پھر بھی میں نے حق سے گر کر دنیا کو ترجیح دے کر حرام کام میں ملوث ہو گئی۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنا اپنا اسیسمنٹ کرنا پڑے گا، توبہ کرتی رہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی ہماری اصلاح کی، اور اللہ کرے کہ ہم آخر کار معافی کے قابل ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہماری موت، ہمیں ہماری روح قبض کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذلیل ہونے سے بچائے، کیونکہ ذلیل ہونے کے بعد بھی بندہ بہت جلدی سدھر جاتا ہے بغیر تعویذ دھاگے کے، بغیر ماؤں کی دعاؤں کے، بغیر حج عمرے کیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا تو ہر ایک کا بھوت خود بخود اتر جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دے۔ اچھا جناب، اب جو یہ پوائنٹ پورا آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے دور میں مسلمان لوگ نبی کے خلاف بھی جاتے تھے اور کچھ لوگ ان کی فیور کرتے تھے، یہ ہمارا پورا ایسنس نکلا کہ کچھ مسلمان ان منافقوں کی فیور کرتے تھے جو مسلمان بالکل غلط ٹریک پر گورنمنٹ کے خلاف جا رہی تھی اور رسول کے خلاف جا رہی تھی، ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ اور یہ آیتیں پولیٹیشنز کو بھی سننی چاہیے، ہر ایک کو آئیڈیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب پر گرپ رکھتے ہیں، اور ہمارے پولیٹکس میں، ہمارے گھروں کی پولیٹکس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ فیوریٹزم ہو رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں بچے، گھر کے لوگ، لیکن جو جس کا فیوریٹ ہوتا ہے وہ اس کے لیے بری سفارش اور اچھی سفارشیں سب منافقوں کے بارے میں چل رہی ہوتی ہے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 89، ودو لو تکفرون۔ اب یہ کس پر جائے گا؟ ودو، واو ساکن الف آ گیا ہے، جمع ہو گیا ہے، ود ودود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، پسند کرنا، چاہنا، تو چاہتے ہیں، کون چاہتے ہیں؟ یہی منافق، لو تکفرون، کاش تم کفر میں پڑ جاؤ، کما کفرو، جیسے جو کفر کیا انہوں نے، فتکونون سوا، اور تم سب برابر ہو جاؤ۔ یہ تو عام بات ہے کہ کفر کرنے والا ہمیشہ چاہتا ہے کہ نیک لوگ برے ہو جائیں اور سب برابر ہو جائیں۔ کیوں؟ آپ نے اس کو تو ایزی فارم میں اکثر دیکھا کہ جو سگریٹ پیتا ہے وہ اپنے فرینڈز کو بھی سگریٹ پلاتا ہے، جو ڈرگس کرتا ہے، جو بے حیائی کرتی ہیں لڑکیاں، جو بے پردہ ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا کمپنی کا اثر بہت ہوتا ہے، فرینڈشپ
بہت سر پر آ جاتی ہے، والدین کی غلط ٹریننگ، جھوٹ بولنا، مارنا پیٹنا، غلط کرنا، سب چیزیں بچے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہر برا چاہتا ہے کہ دوسرا بھی برا ہو جائے. یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ منافق ہیں، غلط جا رہے ہیں، گورنمنٹ کے بھی نبی کے بھی، اور یہ چاہتے ہیں تم سب نبی کے خلاف جاؤ، تم سب گورنمنٹ کے خلاف جاؤ. یہی نہیں ہوتا ہماری پالیٹکس میں، یہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کو فرینڈ نہیں بنانا، ان کو ولی مت بنانا، ان سے دوستی مت اختیار کرنا. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ ہجرت کر کے دکھائیں اللہ کے راستے میں، یا یہ جنگ کے لیے نکل کے دکھائیں اللہ کے راستے میں. کانٹیکس میں جنگ بھی ہے اور ہجرت تو ہم نے ادھر دیکھی ہوئی ہے قرآن میں کہ بار بار کلیئر آ گیا ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ مسلمان بھی نہیں کہلائے گا. ایون اگر کوئی کزن ہے اس سے بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اور کافروں سے اور مشرکوں سے شادی جائز نہیں ہے. تو اتنا بڑا اصول قرآن میں موجود ہے کہ اس زمانے میں ہجرت اتنی کمپلسری تھی کہ اگر جو ہجرت نہیں کرے گا، اور ادھر جنگ کا کانٹیکس ہو رہا ہے کہ پورا بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم ان کو اس وقت تک دوست نہیں بنا سکتے یہاں تک کہ یہ اپنی جان دینے کو نکلیں. یہاجروا فی سبیل اللہ. اور سنو فَإِن تَوَلَّوْا، ابھی بھی یہ اگر گورنمنٹ کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری و ساری رکھیں، اگر ابھی بھی یہ پیچھے بیٹھ کر کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی پلاٹنگ پلاننگ کر رہے ہیں، ان کو پکڑو، ان کو مارو، جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، مت ان کو کوئی دوست دلی دوست بناؤ، اور نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار. سیدھا دیکھیں بات آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا تو گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے، بلکہ بار بار آتا ہے کہ مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹ دینا، ملک بدر کر دینا، سولی چڑھا دینا. تو یہ ایک بالکل بہت بڑے پوائنٹس ہیں جس کو ہر ایک کو جاننا چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں نکل آتی ہیں گورنمنٹ کے تختے الٹنے کے لیے اور ملک کے تختے الٹنے کے لیے. تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ان کا کام صحیح ہے، کیا وہ صحیح رخ پہ جا رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. اگر آپ غلط ٹریک پر کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا فوج کو یا کسی کو نقصان دینے کو نکلو گے تو آپ غلط کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، جس کی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے بھی گھر ناراضگی ہے. تو رب تعالیٰ ہم کو، میں بار بار کہہ رہی ہوں، گھر کی پالیٹکس سے لے کر جو اصل گورنمنٹ پالیسیز ہیں ان سب کا پروردگار نے قرآن میں باقاعدہ بیان دے دیا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف جائے گا اور گرین چینل کے ساتھ نہیں جائے گا اور پراپر طریقے سے اپنی آواز نہیں اٹھائے گا تو ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، جہاں کہیں پاؤ ان کو نہ دوست بنانا ہے نہ مددگار. اللہ آ چکا بات، سوائے، یعنی اب کچھ ایکسیپشنلز آپ کو کیسز بتائے جا رہے ہیں. سوچئے قرآن کتنا پالیٹکس سے بھرا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں 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 میں پالیٹکس سے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، نہیں 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 مجھے تو اللہ چاہیے، مجھے تو اللہ کے گھر جانا ہے. ارے بھائی اللہ کے گھر جانے کے لیے تمہیں قرآن کے اصول سمجھنے پڑیں گے. تمہیں جتنا پالیٹکس یہاں پر بتایا جا رہا ہے اتنا سننا پڑے گا، اور اتنا کرنٹ افیئرس سے تمہاری دلچسپی ہونی چاہیے. تو جناب ادھر آیت نمبر 90 میں آ گیا کہ اللہ، یہ جو آ رہی ہے نا بات کہ ان کو مارو پکڑو اور ان کو ولی نصیر نہ بناؤ، اللہ، سوائے ان لوگوں کے، ان کو مارنے کا تمہیں حکم نہیں ہے. یسلون الی قوم، کہ وہ صلے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جڑے ہوئے ہوں، وہ جوائن ہوں، وہ
ملتے ہوں ایک ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی اگریمنٹ ہے، کوئی میثاق ہے، تو ان کو تم نہیں مارو گے، یا کچھ ایسے لوگ تمہارے پاس آئیں کہ حسرت صدورہم، کہ وہ بہت حصار میں ہیں، وہ ان کے دل بڑے پیسفل لوگ ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں کسی سے بھی، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ پیسفل لوگ ہیں، اور مسلمان بھی نہیں ہے، لیٹ سپوز وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ تمہارے آرڈر بھی پامال نہیں کر رہے ہیں، وہ ہجرت بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچاتے ہیں، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ جن سے تمہارے ایگریمنٹس ہیں، کوئی معاہدہ ہے، تو بھی تم نہیں مارو گے ان کو پکڑ کر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ہی کتنا پولیٹکس کو کنٹرول کے ساتھ اللہ کے نبی نے نبھایا ہوگا، یعنی عبادت کے ساتھ کتنا وقت انہوں نے ملک کی سدھار کے لیے لگایا ہوا ہوگا۔ سوچئے یہ ایک نبی ملک کو کتنا تحفظ دیتے ہیں، ملک کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، ملک کو کتنا فائدہ کدھر کدھر سے پہنچے گا، یہ بھی ایک نبی اپنے وقت پر کرتے ہیں۔ تو سوچئے کہ عبادت کے ساتھ آپ اور میں نے تو صرف سمجھا صرف عبادت 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 عبادت، عبادت کے ساتھ یہ کام فزیکلی وقت نکالنا، سروے کرنا، کام کو پورا ٹھیک ٹھاک کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اپنے ملک کو سدھارنا اور اس پر وقت لگانا اور ٹیم بنانا اور فیلڈ بنانا، اور کتنے کام ہوں گے، کتنے کام ہوں گے، سوچئے گا پوری آرگنائزیشن کی آرگنائزیشن ہوگی، کس طرح سے پورا ملک ترقی کرتا ہوگا، اور کیا ملک نے ترقی کی۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے گا اس کو پکڑو، مارو جہاں کہیں پاؤ، لیکن جن لوگوں سے تمہارا ایگریمنٹ ہے ان کو نہیں مارنا ہے، یا کچھ لوگ اتنے تنگ ہیں لڑائی جھگڑے سے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، ان کو بھی نہیں مارنا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ تیسرا آپ کو بتائیں گے، لیکن ادھر آپ دیکھیں آپ کو ایک بہت پیارا ریمائنڈر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مسلط کر دیتے ان لوگوں کو بھی جو پیسفل ہیں، یعنی ایک دشمن جو ایک دشمن بھی نہ کہیں، ایک وہ پارٹی جو چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچاتی ہے، تو تمہیں کیوں ان کو چھیڑنا ہے، تم کیوں ان کو چھیڑتے ہو، اور تم کیوں ایک نئی جنگ بھڑکاتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی تمہارے دشمن ہوتے اور یہ بھی ہاتھا پائی پر آتے اور ان سے بھی تمہیں جنگ لڑنی پڑتی۔ یعنی ہمارے کنٹریز کے آس پاس کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو کچھ بھی نہیں پریشان کرتی ہیں، تو سب کو پکڑ پکڑ کر مارنے کا حکم نہیں آ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین ریمائنڈر آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم پر ان کو بھی مسلط کر دیتے، ان کو بھی تم پر مسلط کر دیتے، تو ہر ایک سے پنگا اور فضول لڑائی جھگڑے نہ لیا کرو، اور اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے تو نہیں جنگ کریں تم سے، اور اگر سلامتی کا پیغام تمہاری طرف ڈالتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ لڑائی کا نہیں بنایا ہے۔ دیکھ لیجئے کتنا آرگنائز دین ہے، کتنا ایڈوانس دین ہے، اور اس کتاب میں جو کہ آپ صرف سمجھ رہے ہیں عبادت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ آپ کو کتنے ٹپس دیے جا رہے ہیں کہ کن کن لوگوں سے لڑنا ہے۔ ایسے بھی نہیں ہے کہ دشمن کو چھوڑ دینا ہے، سر پہ نہیں بٹھانا دشمن کو، لیکن فضول کسی سے بھی پنگا نہیں لینا ہے۔ یعنی اب یہ لبرل ایٹیٹیوڈ، یہ درمیانہ درجہ، یہ مائلڈ وے، یہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ ہر ایک کے پاس، اور اسپیشلی جو فیلڈ کے ماسٹر ہوتے ہیں، جو ملک کے ماسٹر ہوتے ہیں، جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، جو صدر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، یہ سب اپنے اپنے لیول پر، کیلیبر پر ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے پہچان سکتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ دیکھیں سب کے لیے دی، ہر ایک کو سمجھنا ہے، جس سے ہم اپنے لیے تو نصیحتیں نکالتے ہی رہتے ہیں کہ ہم بھی فضول کسی کو پریشان نہ کریں، لیکن اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے، ہمیں دین پہ نہیں چلنے دیتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے میں اپنے لیے نصیحت لیتی رہتی ہوں، اب چاہے وہ شوہر ہو، بھائی ہو، والدین ہوں، اگر وہ ہمیں دین پہ نہیں چلنے دیں گے تو ہم ان سے نہیں ڈریں گے۔ اگر ہمارے آس پاس کے مولوی یا کوئی بڑے اگر ہمارے راستے میں کوئی بھی ہرڈل ڈالے گا تو آپ کو کسی صورت دین کے معاملے میں رکنے کا حکم نہیں ہے، ایسا کسی سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ ایک آزاد شہری ہو اور آپ کو دین کے بارے میں کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ مجھے یا کسی کو روک سکتا ہو، عورت سمجھ کے یا عورتیں مردوں کو روک سکتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے دکھتی ہیں کہ لڑنا بھی نہیں ہے، لیکن ضروری ہوا تو لڑ کر دکھائیں گے اور انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہم اپنے طور پر سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 91 میں دیکھیں گے ستجدون آخرین، جلد تم پاؤ گے ایسے دوسرے لوگ بھی جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، یہی وہ جو پیچھے آیا، لیکن ان میں تھوڑا سا ڈفرنس کیا آ گیا؟ ابھی جو آپ نے پچھلی آیت پڑھی کہ حسرت صدورہم، کہ ان کے بھی دل تنگ ہیں کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں نہ تم سے نہ اپنی قوم سے، لیکن یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ کیٹیگری ہے، تھوڑی سی ڈفرنٹ کیٹیگری ہے، ذرا سا غور سے دیکھیں کہ کافی خطرناک ہے، ایسے لگ رہا ہے سب سیم سیم ہے، بٹ یہ لوگ تھوڑے سے تھرڈ کیٹیگری تھوڑی خطرناک ہے کہ جلد تم پاؤ گے کچھ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، لیکن کلما ردو الی الفتنہ، جب کبھی انہیں موقع ملتا ہے لوٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف، یہ اوندے منہ مفاد پرستی میں تمہارے دشمن بن جاتے ہیں، فضول کا۔ یہ خود غرض لوگ، مکار لوگ، پیسوں کے پجاری، یہ ایسے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، بظاہر ہوتا ہوگا کوئی نہ کوئی دین، لیکن اصل میں ان کے پاس کوئی دین نہیں، کوئی انسانوں کی ان کے پاس اوقات نہیں، کسی کی ان کے پاس اوقات نہیں ہے، یہ بس چاہتے ہیں، ویسے تو امن میں رہنا چاہتے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن جہاں موقع مل جائے مفاد پرستی کا تو یہ اس میں اوندے منہ گر جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے مکار لوگ تمہاری زندگی میں آئیں، یہ گورنمنٹ لیول پر بتایا جا رہا ہے اور ہمارے عام نصیحت نامے کے لیول پر فیملی وائز بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایسی کوئی پرسنالٹی ہو جو بظاہر اچھی ہے لیکن موقع ملتا ہے تو آپ کے پیٹھ میں چھرا بھونکنے کو تیار ہوتی ہے، تو اگر یہ کنارہ کش نہ ہوں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ پرہیز نہ کریں، اگر یہ کنارہ کش نہ ہوں اور اگر یہ تمہاری طرف صلح یا سلامتی کا پیغام نہ ڈالیں اور اگر یہ اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو ایسوں کو بھی مزہ چکھاؤ، پکڑو ان کو، قتل کرو ان کو، مارو ان کو، لڑو ان سے جہاں کہیں پاؤ ان کو۔ یعنی یہ ہم کو اسٹوپٹ سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ہم تمہاری مکاری کو نہیں جانیں گے، بظاہر تم بہت ہی سمجھدار اور پیسفل انسان ہو اور تم پیچھے سے فتنے کر رہے ہو اور تم کسی اور کا ساتھ دے کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے قبل کہ تم ہمیں نقصان پہنچاؤ ہم تمہارا دماغ ٹھیک کریں گے۔ دیکھ لیجئے، یہ ہے قرآن کہ ایسے ہم بے وقوف نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہیے، لیکن ہم ہوتے ہیں ایسے بے وقوف، اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے دشمنوں کو پہچان نہیں سکتے ہیں، جب وہ ہمیں نقصان دے دیتا ہے تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہم سب ایسے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کہہ رہی ہے اپنے دشمنوں سے اتنے چوکنے رہو کہ یہ جب کبھی بھی کسی کفار کے ساتھ مل جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، ان کو پکڑو، ان سے لڑو،
جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، وَأُولَئِكُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینہ، یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر ایک کھلا اختیار کہ اگر تمہیں پروف مل جائے. دیکھیں اس میں یہ نہیں ہو کہ آپ کو پروف نہیں ہے اور آپ بغیر تصدیق کے کام کریں، پورا آرگنائز سسٹم کے تحت پتہ چلے گا کہ ہاں جناب یہ لوگ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا گھر کے کوئی لوگ آپ کے پیچھے آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو پھر کھل کر ان سے لڑائی ہوگی، پھر ڈرنا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہوئی ہے. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے، لیکن ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ رب تعالیٰ ہم حق کے ساتھ مقابلہ کریں، کسی کے ساتھ ناجائز نہ کریں، کسی کے ساتھ ناجائز نہ کریں. دیکھیں ابھی ریسنٹ جو ہمارے یہاں جنگ کا ماحول ہوا تھا، یہ دشمن لوگ اتنے گندے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو بھی نہیں دیکھا، عورتوں کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے لوگوں کو مارا. لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے، پاکستان نے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی کہ ان دشمنوں کے بھی بچوں کو اور عورتوں کو محفوظ رکھا جائے. تو ہوتے ہیں ایسے غلیظ لوگ، ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی لمٹ میں رہنا اور حرام اور حلال کے بارے میں تھوڑی نوہاؤ ہونا اور حق کے ساتھ لڑنا، اور بے انتہا بہادر اللہ تعالی ہمیں بنائے، ایجوکیٹڈ بنائے، تیاری رکھنے والا بنائے، اور دوسرے لوگ بھی ہمارے دوستوں کہ ہمیں ان سے بھی فیور ملتی رہے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ہمیشہ بلند درجہ رکھیے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت کا مستحق فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.